السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ۔ کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ دنیا بھر میں 25 لاکھ افراد اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں، اور اب تک یہ واضح نہیں کہ اس وبا کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔ پاکستان میں بھی کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پاکستان میں 8,500 تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے تقریباً 2,000 افراد اب تک صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اچھی خبر ہے، لیکن تقریباً 180 افراد اب تک ان کی موت واقع ہو چکی ہے اس وائرس سے پاکستان میں، اور حکومت کے تخمینے کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد اب تک اندازوں سے کم رہی ہے۔ 25 اپریل تک کورونا سے متاثرہ کیسز کی تعداد 15,000، جبکہ مئی کی 10 تاریخ تک یہ تعداد 50,000 تک جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ اندازے کس بنیاد پر لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر پاکستان میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا تو کیا حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، یہ فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی جاری رکھی جائے گی جن کے مطابق صرف ان علاقوں کو بند کیا جائے گا جہاں کورونا کے کیسز سامنے آئیں گے؟ کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ کورونا کا علاج اب تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ مختلف ممالک میں ریسرچ تو جاری ہے، لیکن عالمی ادارے صحت کے مطابق کسی قسم کی ویکسین آنے تک معمولات زندگی پوری دنیا میں نارمل نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے میں پاکستان میں کیا کورونا کے علاج پر فی الحال کورونا سے صحتیاب مریضوں کے خون سے پلازما لینے کا تجربہ ہو رہا ہے، لیکن کیا پاکستان میں کورونا کی وبا کے کم کیسز کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ جیسا کہ چند سٹڈیز کے مطابق جن ممالک میں ٹی بی کی ویکسین کا استعمال عام ہے وہاں پر کورونا کی شرح کم دیکھنے کو ملی ہے۔ کیا ان سٹڈیز میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اور حکومت جس کی پرفارمنس پر آج بھی سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے، آنے والے دنوں میں اپنی کارکردگی کیسے بہتر بنائے گی، اسی پر بات کریں گے، کیونکہ آج چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے وفاق اور صوبوں کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کورونا پر خرچ ہونے والی رقم کی شفافیت پر سوالات اٹھائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کیا گیا کہ اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن صرف اب تک جو ہے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی کم ہے۔ کیا سپریم کورٹ کی تنقید جائز ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پچھلے 1-2 دنوں سے ہم سننے میں یہ آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ شاید مڈ مئی تک جو ہیں کیسز ہمارے خدا نخواستہ 50,000 تک پہنچ جائیں گے۔ ایک تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں ایسی پروجیکشنز جو ہیں، کیا یہ کسی سائنسی بنیادوں پر کی جا رہی ہیں یا ہمارے پاس یہ فیکٹس اینڈ فگرز کیسے، اس کے واٹس دا لاجک بیہائنڈ دیٹ کہ مئی تک جو ہے ہم پیک دیکھیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں کیسز بڑھیں گے بڑی تیزی سے؟ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ظاہر ہے کہ یہ کسی کا خواب و خیال نہیں۔ جو یہ فگرز جنریٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے، میتھمیٹیکل سائنس ہوتی ہے اور اسٹیٹسٹیکل سائنس ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو مجھے معلوم ہے، ہمارے علاوہ یعنی کہ وزارت صحت کے علاوہ 2 اور بہت امپورٹنٹ گروپس، بڑے کریڈیبل گروپس جو ہیں، وہ پاکستان میں آنے والے دنوں کو پریڈکٹ کر رہے ہیں ود نمبرز۔ اچھا، یہ نمبرز جو ہیں، یہ جو پریڈکٹیو ماڈل ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز فیڈ ان کیے جاتے ہیں اور پھر وہ نمبرز جنریٹ کیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں ان تینوں ایفرٹس کو ایک ٹیبل پہ لے آئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ مختلف پریڈکٹیو ماڈلز جو ہیں، مختلف میتھڈالوجیز یا قدرے مختلف میتھڈالوجیز کو یوز کرتے ہوئے کن نمبرز پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو نمبر آپ نے ابھی بتایا اور جو تاریخ بتائی، اس پہ لگ بھگ تینوں جو پریڈکٹیو ماڈلرز ہیں ان کا ایک کنورجنس ہے۔ لہٰذا اس لیے کیونکہ یہ نمبر جنریٹ کرنا اور ان کو پبلک سپیس میں لے کے جانا یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے، تو میں آپ کو یہ یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑا کام ہے، بڑا یعنی ایک انالیٹیکل ورک ہے۔ اچھا، اب بات ایک اور اس کے ساتھ میں جوڑ کے آپ کو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے ایکسپلین کیا، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھوڑا سا جسٹ ٹو بی پریسائز کتنے فگرز کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جی ہاں، فگرز جو آپ نے بتایا ہے کہ 50,000 ہو سکتے ہیں 20 مئی تک، لیکن میں اصل میں اگلی بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی
کہ اب تک کی جتنی بھی ماڈلنگ ہم نے کی ہے جی، ہمارے کیسز اور ہماری ڈیتھس ان پریڈکٹیو ویلیوز سے کم رہی ہیں. لہٰذا اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دن کے اعداد و شمار کو بھی اس میں فیڈ کر کے نیا پریڈکٹیو ویلیو جنریٹ کرتے ہیں. تو جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مثلاً یہ 50,000 فلانی تاریخ تک ہوئیں گے، ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد میں آپ کو یہ فگر نیچے لے آؤں اور کہوں کہ جی فلانی تاریخ تک ہی 50 نہیں، ہو سکتا ہے 30 ہوں، ہو سکتا ہے 40 ہوں. لہٰذا دس از ناٹ اے اسٹیٹک سائنس، دس از اے ویری ڈائنامک وے آف کیلکولیشن. اور ہم اس کو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اب تک کے اقدام، اور اس کو آگے آپ جا کے میرے سے پوچھیں گے یقیناً، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ ویسے تو ہم دعا گو بھی ہیں، آپ بھی پوری ایفرٹس کر رہی ہیں، گورنمنٹ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، سارے صوبے بھی اس میں اپنی محنت کر رہے ہیں کہ جتنے یہ کم رہیں اتنا وہ ظاہری بات ہے ملک کے لیے بہتر ہے. لیکن 50,000 از اے شاکنگ فگر. اللہ کرے کہ اس سے بھی زیادہ نہ ہو جائیں کہیں. لیکن اس کو کنٹین کرنے کے لیے ہم کر رہے کیا ہیں پھر؟ کیوں یہ لاک ڈاؤن کی نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، نرم کر دیے گئے؟ آج بھی آپ جائیں تو 2-3 دن پہلے جتنے لوگ سڑکوں پر تھے اس سے ڈبل ٹرپل اب نکل آئے ہیں. لوگ بھی تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں. ابھی تو مساجد میں تراویح وغیرہ بھی شروع ہو رہی ہیں. تو اگر یہ سچویشن ہم پہ آنی ہے تو ہم تو اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں دکھ رہے. ہم تو اس میں جا رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن بھی نرم کر دو، مساجد بھی کھول دو، تراویح والے اجتماعات بھی شروع کر دو. یہ تو اللہ نہ کرے وی کوڈ بی ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹرس سچویشن اگر ایسا ہو تو. دیکھیں جی، آپ جس کو ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں نا، یہ 50,000 بھی اگر مریض ہوں تو ان میں سے 80% یا 85% نے تو مکمل 100% ریکور ہو جانا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں. لہٰذا ان فگرز کو ہمیں بڑے ایک سوچ سمجھ کے ایک پرسپیکٹو کے ساتھ ان کو سمجھنا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے. باقی رہ گئے آپ کے پاس 20 سے 15%. اس میں سے ایک بہت چھوٹی شرح ہے جو کرٹیکل پیشنٹس کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں عالمی جو فگرز ہیں وہ 5% ہیں. ہمارا اب تک کا جو ہے وہ اس سے نصف سے بھی کم ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی 10,000 ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، ان میں سے اب آپ کو اس کی جو ہے نا اس ڈیزیز کی جو نیچرل ہسٹری ہے کہ یہ کیسے کتنے لوگوں کو کس طرح اور کتنا شدید متاثر کرتی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر آپ کو اس کے بارے میں اپنی رائے کریں. ہم اس جو بڑا محدود اس کے اندر ایک شرح ہے ان لوگوں کی کہ جو مثلاً ICUs میں جائیں گے یا جو ان میں سے وینٹیلیٹرز کے اوپر جائیں گے، ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور وہ پلاننگ جو ہے ہماری ڈیلی نیشنل کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر وی گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اس کے اوپر سارے ماہرین سے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہر دن صورتحال جو ہے وہ کسی حوالے سے بہتر ہو رہی ہے لیکن اس سب میں، اس ساری صورتحال میں ساتھ ہی ساتھ ہم ایک نئی حکمت عملی لا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ٹریس، ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن. یعنی ڈھونڈا جائے ایسے لوگوں کو کہ جو پازیٹیو ہیں یا پازیٹیو ہو سکتے ہیں، مثلاً کانٹیکٹس آف دا پازیٹیو پیشنٹس، پھر ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور اگر ان میں سے وہ پازیٹیو آتے ہیں تو ان کو پھر آئسولیٹ کیا جائے. آئسولیشن کی فارم گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کوارنٹائن میں بھی ہو سکتی ہے، ایون ہسپتال میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ جو جب ہم پروگرام اس کو لانچ کریں گے تو ہماری ٹیسٹنگ ایبیلٹی جو ہے نا وہ بہت اوپر لے جانے کا ہمارا ارادہ ہے تاکہ ہم میکسیمم لوگ جو ایسے جن کے جسموں کے اندر یہ وائرس موجود ہے ہم ان تک پہنچ سکیں، ان کو تشخیص کر سکیں اور ان کو کنٹین کر سکیں، یعنی آئسولیشن کے ذریعے. تو یہ آنے والے دنوں میں
क्वारंटाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये जो आपकी बात है कि ट्रेस करेंगे, टेस्ट करेंगे और क्वारंटीन उनको करेंगे, नया अप्रोच जो है इंट्रोड्यूस आप करने जा रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी 2-3 वीक से तो ये सुन रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं। अभी भी आप देखिए तो ऑल टुगेदर अभी तक तो हमने 1 लाख टेस्ट भी नहीं किए, 20 करोड़ की आबादी है। तो एक तो ये टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे, कहाँ से ये किट्स हमारे पास आएंगी और ये कब होगा, क्योंकि जितनी तेजी से इसका स्प्रेड हो रहा है और हम अभी तक उतनी टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी नहीं बढ़ा सके, तो ये तो अचानक ही वो लावा ही ना निकल आए आतिश फिशां की तरह। अब मेरी फिगर सुन लें आप। अब 15 मार्च को जी हमने पूरे पाकिस्तान में 472 टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटे से जो पहला दिन, यानी एक दिन गुजर के जो गुजरा है, आज थोड़ी सी डिप उसमें आई है, हमने 8000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं एक दिन में। टारगेट हमारा ये है कि हम 30 अप्रैल तक 20,000 से ज़्यादा डेली टेस्ट कर रहे होंगे और आने वाले, यानी ये 30 अप्रैल के बाद ये नंबर शायद कई फोल्ड और इंक्रीज़ भी कर जाए। और उसकी वजह ये है कि एक तो हम टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, दूसरे हम सप्लाई साइड उसकी इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा किट्स हैं। इस वक्त भी हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा किट्स हैं और ये 1 मिलियन से ज़्यादा होने जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये एस्केलेट करेगा। और जो आपने कहा ना कि अभी तक हम 1 लाख भी नहीं कर सके, मेरी फिगर ये है 1,04,000 कुछ टेस्ट हमने पिछले 24 घंटे के जो शामिल उसमें कर लें तो वो 1,04,000 के करीब टेस्ट हम कर चुके हैं इस वक्त। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं, पर मिलियन पॉपुलेशन जो टेस्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं ये हिंदुस्तान से ज़्यादा हो रहे हैं, कई दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कई दूसरे मुल्कों से बहुत कम भी हो रहे हैं। देखिए 200 से ज़्यादा ममालिक के अंदर ये अभी वबा है। हर मुल्क अपने अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक, अपने अपनी मुआशरत मईशत के मुताबिक फ़ैसले करता है और अपनी अपनी रिस्क असेसमेंट भी करता है और फिर उसको बैलेंस करता है दूसरे पब्लिक पॉलिसी टूल्स के साथ। पाकिस्तान, अब मैं इसके ऊपर एलेबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की पिछले चंद दिनों के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो इसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं हमेशा कि इट इज़ ए बैलेंसिंग एक्ट। हम एक तरफ कोरोना वायरस की स्प्रेड को कंटेन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम लोगों जो ज़िंदगी का निज़ाम है उसको भी कायम रखना चाहते हैं। और जो अमन व अमान की जो कैफियत है और जो जिसके बगैर मुआशरे चल नहीं सकते, और ख़ास तौर पे अगर आपके 25% से ज़्यादा एब्सोलूट पॉवर्टी हो मुल्क के अंदर, तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा आपने एक बड़े ग्रेजुएटेड कैलिब्रेटेड तरीके से आपने कुछ चीज़ों को खोलना होता है, कुछ को बंद करना होता है, और साथ साथ डेली की बुनियाद पे आप तज्जिया करते हैं। मतलब वज़ीर आज़म साहब डेली इस मीटिंग को चेयर करते हैं कि जिसके अंदर उस दिन के अदाद शुमार को देखा जाता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि, और पाकिस्तान के लोगों को भी, कि वी हैव वेरी क्लोज आई, बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं और दूसरे अवामिल को भी सामने रखते हुए मुनासिब कर रहे हैं ताकि निज़ाम हयात भी चलता रहे और बीमारी की जो फैलाव है उसको भी कमा हक्का तौर पे कंट्रोल किया जा सके, वो भी रोक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों में जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान के भी रिमार्क सामने आए, तनकीद का निशाना बनाया गया आपकी कारकर्दगी को, हुकूमत को भी। अभी ये जो 50-60 हज़ार, अगर खुदा न ख्वास्ता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होपफुली इतने ऊपर नहीं जाएंगे हमारे केसेस, लेकिन चले गए तो क्या हम तैयार होंगे बहैसियत कौम, बहैसियत वज़ीर सेहत? आप समझते हैं कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ का निज़ाम है, वो उसके लिए तैयार होगा? दूसरा यही इसी से जुड़ा सवाल के जो कारकर्दगी पर सवालात उठे, तो उससे आप यकीनी तौर पर हर्ट तो हुए होंगे, लेकिन शायद उसमें कुछ हकीकत भी होगी कि कुछ ऐसे फैसले जो अभी आप
اگر دوبارہ کریں تو دوسرے طریقے سے کریں گے. فار ایگزامپل تافتان بارڈر کھول دیا گیا, اس سے جو ہوا پھر ہمیں پتہ چلا, تو وہ یہ اس پہ تھوڑا سا پلیز کمنٹ کر دیجئے. بات یہ ہے, میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ پاکستان میں یا کسی بھی ترقی پذیر ملک میں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے, پورے ملک میں پھیل جاتا ہے, سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں مریض جو ہیں آ جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں. ہمارے سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بہت زیادہ اموات ہو گئی ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے نا, یہ تو کامن نالج ہے. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ آرمی ہے, تمام لوگوں کو تشویش ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر سٹیپس لیے جائیں. اسی طرح سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے اپنے ریمارکس دیے. میں اس کے اوپر بالکل کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں نے وہاں سے کیا لیا. میں نے وہاں سے یہ لیا کہ انہوں نے ہمیں کچھ آئیڈیاز بھی دیے. دوز آئیڈیاز آر ویری ویلیویبل فار اس. ہم ان کو لے کے اور ان کو مطمئن کرنا ہمارا کام ہے. عدلیہ کے ساتھ ہم نے احترام کے علاوہ اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, اور اس کے لیے اب ہم کام کر رہے ہیں. کچھ سبمیشنز کی بھی ہیں, آئندہ بھی کریں گے. آئی ایم ناٹ پرسنلی ہرٹ, لیکن میں صرف اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارا کام بطور حکومت یہ ہے کہ اگر عدلیہ کا کوئی کنسرن ہے تو اس کو ہم اس کی تسلی کروائیں, ان کو مطمئن کریں. اگر وہ مطمئن نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ کوشش کریں ان کو مطمئن کرنے کی, اور ان کی طرف سے جو ایڈوائس ہے اس کو سر آنکھوں پہ لیں. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ایک تو احتیاط کا دامن بالکل نہ چھوڑیے گا. 50,000 کے قریب یہ کیسز جو ہیں یہ اوپر تک جا سکتے ہیں مئی کے مہینے تک, لیکن جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ احتیاط کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو وقت چاہتا ہے ایک بریک کا. اس کے بعد وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور اللہ قادری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے علماء کرام کے ساتھ حکومت کا کیا فیصلہ ہوا تراویح کے لحاظ سے, اور رمضان المبارک میں جو مساجد کھلنے جا رہی ہیں اس پر ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں کرونا وبا کے باعث 30 اپریل تک لاک ڈاؤن ہے, اور اس دوران آئندہ ہفتے سے رمضان کا آغاز بھی ہو رہا ہے, اور ملک بھر کی جو مساجد ہیں اس میں تراویح اور دیگر اجتماعات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. یہی وہ صورتحال تھی جس پر ملک بھر کے علماء اور مشائخ جو تھے وہ فکر مند تھے اور حکومت سے مذہبی معاملات میں نرمی کا تقاضا کر رہے تھے. اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے پاکستان بھر کے علماء کی صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی اور 20 نکاتی معاہدہ سامنے آیا, جس کے تحت نماز سے پہلے اور بعد میں ہجوم نہیں لگنا چاہیے. 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد جو ہیں, نابالغ بچے جو ہیں, اس کے علاوہ کھانسی نزلے کے مریض جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے. صف بندی کا اہتمام ایسے ہوگا کہ 2 نمازیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ خالی رہے گی. اس کے علاوہ ماسک پہن کر مساجد میں آنا لازمی قرار ہوگا. اعتکاف گھروں میں ہوگا. مسجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے درمیان رابطہ رکھیں گی. اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ تراویح اور باجماعت نماز کو مشروط قرار دیا گیا تھا. یہ معاہدہ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس پر من و عمل نہ ہونے کی صورت میں حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتی ہے. اس متعلق جو ہے صدر عارف علوی نے بھی یہی واضح کیا کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ جائے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر سکتی ہے. یہ امکان اس لیے بھی موجود ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومت اور علماء کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت صرف 5 یا 6 افراد کو نماز کی ادائیگی کی اجازت تھی مساجد میں, لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا, جس کے بعد نمازیوں اور پولیس سے جو ہے وہ ایسی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں, ہاتھا پائی کی تک بات پہنچ چکی تھی. اس متعلق سندھ میں جو اقدام ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے جو سندھ حکومت نے اقدامات لیے تھے. گزشتہ جمعے کو بھی سندھ میں دوپہر 12 سے 3 بجے تک سخت
لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن اس بار اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے وفاقی حکومت پوری طرح متحرک دکھ رہی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے علماء اور مشائخ کے ایک وفد کی انہوں نے آج ان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم کی لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کی مکمل حمایت بھی کی گئی اور حفاظتی اقدامات پر مکمل عمل درآمد کا یقین بھی دلایا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے گرفتار ہونے والے جو امام ہیں، نمازی ہیں، انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا احکامات انہوں نے جاری کیے۔ ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعاً عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہر آئینی اور قانونی قدم اٹھانے کی حکومت مجاز ہوگی جہاں کہیں اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان دنیا بھر کے تقریباً 45 مسلم ممالک میں سے پہلا اور واحد ملک بن چکا ہے جس نے کورونا وبا کے دوران رمضان میں مذہبی اجتماعات کی اجازت دی ہے۔ کیا اس صورتحال میں حکومت کا رمضان کے لیے مساجدوں کو کھولنے کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں پر تراویح یا دیگر اجتماعات کی اجازت دینا یہ کتنا منطقی ہے، اور حکومت کو اپنے فیصلے سے جڑی شرائط پر مکمل عمل درآمد کی کتنی امید ہے؟ یہ تمام سوالات سامنے رکھیں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب پیر نور اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور اللہ قادری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جو علماء کرام کی بات چیت ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے صدر مملکت سے، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا، کیا اب معاملات طے پا چکے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ایک آدھ سٹیٹمنٹ ایسی آئی، تقی عثمانی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، وہ کچھ بتا رہے تھے کہ جی 6 فٹ پہ ہم فاصلے پہ راضی نہیں ہوئے تھے، 3 فٹ پہ ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ابھی تک کیا پوری طرح اتفاق رائے نہیں ہوا ان تمام معاملات پر علماء کرام کے ساتھ؟ جی عادل صاحب شکریہ۔ یہ 6 فٹ اور 3 فٹ کا جو قضیہ تھا اس دن بھی اس پہ بحث ہوئی تھی، لیکن وہ یہ طے کرنا تھا کہ انٹرنیشنل WHO کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں، تو ان میں پھر سندھ گورنمنٹ میں سندھ کی چیف سیکرٹری اس میٹنگ میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ 3 فٹس ہے، تو پھر وہ ہم نے 3 فٹس پہ ان کے ساتھ ایگری کر دیا ہے۔ باقی تمام چیزیں تقریباً فائنل ہو گئی ہیں، اور آج کی وزیر اعظم کی میٹنگ، وزیر اعظم کا تو اس سارے جو ایکسرسائز ہوا، جو پریکٹس ہوا، اس کے پیچھے وزیر اعظم بھرپور ہمارے ساتھ مشاورت میں تھے، ان کے ڈائریکشن پہ، ان کے کہنے پہ ہم نے کیا تھا۔ آج ہمارا علماء کرام کا ایک جو وفد ملا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور کچھ علماء کے ساتھ، ان کی ویڈیو لنک پہ بات ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان فیصلوں کی بھرپور طریقے سے ایک توثیق ہو جائے، اور پرائم منسٹر صاحب بالمشافہ بذات خود علماء کرام سے بات کریں اور ان کو یہ یقین دلائیں کہ اس پر عمل درآمد کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی تعاون کے بغیر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا پیر صاحب، اس میں یہ اگر تو خدا نہ خواستہ سچویشن ایسی طرف چلی جاتی ہے، آج ظفر مرزا صاحب نے بھی ہماری پروگرام میں یہ کہا کہ 50,000 تک پازیٹیو کیسز جا سکتے ہیں اگلے 15 سے 20 دنوں میں، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں تو کیا یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی والا تھا، یا مساجد میں جس طرح سے تراویح کا اب الاؤڈ کر دی گئی ہیں، کیا ان فیصلوں پر پھر دوبارہ اثر نو غور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ فیصلے واپس لینے پڑیں حکومت کو؟ جی، ہم نے جو SOPs بنائے تھے اس میں آخری پوائنٹ یہی ہے، اور یہ بھی سب کے ساتھ، سب سٹیک ہولڈر کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور فیڈرل حکومت کی اور علماء کرام کی مشاورت مفاہمت اس میں شامل تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ تعداد بہت بڑی حد تک بڑھ جاتی ہے اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ان فیصلوں کو نظر ثانی کرنی پڑی، تو حکومت جو کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ریلیکسیشنز اور نرمیاں ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کرے گی، اور مساجد کے حوالے سے، رمضان المبارک اور تراویح کے حوالے سے جو فیصلے ہو چکے ہیں متفقہ، اس پر بھی حکومت کو نظر ثانی کرنے کا اختیار اور نئے فیصلے کرنے کا کریں گے حکومت۔
ठीक है। अच्छा पीर साहब, इसमें जो सिचुएशन, हम दुआ गो हैं कि उस तरफ ना जाए, लेकिन अगर हो जाती है तो आपने तो ये कहा कि फैसले पर नज़रसानी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अब कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जी वो भी खुद भी तरावी अपने घर पर ही अदा करेंगे। आपका भी तकरीबन नुक्ता नज़र यही है कि जितना बंदा घर पर ही रह के नमाज वगैरह अदा करे वो ज़्यादा बेहतर है मौजूदा सिचुएशन में। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमें पता है, आप भी चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि फ़ैसले हम कर तो लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता हमारी मसाजिद वगैरह में। तो ये इज्तिमात अगर उसी तरह होते रहे तो फिर तो मामलात खुदा न खास्ता हाथ से निकल भी सकते हैं। जी, एक बात तो ये बताऊं कि आज बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन की, अमल दरामद की और ज़िम्मेदारी का उलमाए कराम को एहसास दिलाने की बात की, तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने और जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दोनों ने कहा कि हमने इन SOPs में 20 नुकात में एक बात ये भी लिखी है कि जो 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं वो मसाजिद में नहीं आएँ। तो चूँकि हम दोनों मुफ्ती मुनीब रहमान और तकी उस्मानी साहब दोनों 50 साल से ज़्यादा है, और हमने जहाँ पे 40-40, 50-50 साल से इमामत कराते रहे, जुमा की, तरावी की, अब हम वहाँ पे अब न जुमे में जाएंगे न तरावी में जाएंगे। तो हम ये कदम अस खुद उठाते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर उलमाए किराम अपनी ज़िम्मेदारी का इजहार करें, एहसास करें, मुश्किल ज़रूर है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है, और काफ़ी हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है। ठीक है। तो पीर साहब, इसमें देखें, अगर फिर ये भी देखा जाए कि अभी तक पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिन्होंने ये ऐलान ना कर दिया हो मसाजिद के लिए कि तरावी होंगी, ऑल्दो कंट्रोल रखा जाएगा, प्रिकॉशनरी मेजर सारे लिए जाएंगे। तो क्यों ना इस पर बात की जाए कि खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में पीक हमने देखना है, तो ऐसे इज्तिमात जो हैं, अब फैसला तो हो चुका है, लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि फ़ैसला यही किया जाता कि तरावी वगैरह जो है रमज़ान में वो घर पर ही पढ़ी जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में यही हो रहा है। बिल्कुल, वो एक आइडियल फ़ैसला होता और बहुत ही बेहतर फ़ैसला होता, लेकिन हर मुल्क अपने मारूज़ी हालात और वाक़यात और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करती है। आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक मुनफरद मुल्क है। यकीनन पाकिस्तान मुनफरद है। कोरोना वायरस के हवाले से जो एक खौफ है, ख़तर है और एक दहशत है, पाकिस्तान में कहीं आपको वो खौफ व ख़तर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान हर चीज़ में मुनफरद है, सहाफ़त में, मीडिया में, सियासत में, आवाम का जो एक इजहार है और अंदाज़ है, सब में पाकिस्तान मुनफरद है। तो अगर इस फैसले में पाकिस्तान की इनफरादियत नज़र आए तो ये पहली इनफरादियत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा पीर साहब, आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा सा हज के बारे में बताइएगा। आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि वो शायद रमज़ान तक हम डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे। अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो इस साल का हज जो है, अल्लाह करे कि वो हो जाए, लेकिन लग रहा ये है कि शायद उसे भी कैंसिल करना पड़े, मनसूख करना पड़े। जी, हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, तमन्ना भी है, और हमने अपनी तौर पे भरपूर इंतज़ामात भी यहाँ से पाकिस्तान की रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री ने कर दी है। लेकिन अगर इन हालात में सऊदी अरब की हुकूमत तो कहती कि हम इख्तिताम रमज़ान से पहले ये फ़ैसला कर पाएंगे, लेकिन अगर इन हालात में सऊदी हुकूमत हज कर पाती है तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख़्याल में उनकी कामयाबी भी होगी, और बड़ी एक मेरे ख़्याल में क्रेडिट उनको जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है इन हालात में हज को कराना। पीर नूरुल हक कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। टेलीनॉर के CEO हमारे मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में कोरोना वबा ने जहां इंसानी जानों को खतरात में मुब्तला किया, वहीं आलमी मईशतें जो हैं वो भी कसाद बाजारी के दर पर हैं। मईशत से जुड़ा हर शुबा ही मुश्किल कैफियत में है। एक ऐसा ही शुबा टेलीकॉम इंडस्ट्री है जहां गूम गू की सूरत हाल है। इस सेक्टर से जुड़े हकायक और आदाद शुमार एक मिली जुली इस वक्त तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिनके मुताबिक इस शुबे को नुकसान का अंदेशा भी है। लेकिन कोरोना के दौरान इस शुबे के इस्तेमाल, इस्तेदाद और सलाहियत में इजाफे का इस वक्त एक नादिर मौका भी है। आलमी रिसर्च फर्म एनालिसिस मेसन के मुताबिक दुनिया भर में टेलीकॉम सेक्टर को एयर टू एयर की बुनियाद पर 3.4% इस वक्त नुकसान का खतरा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनियों की बात की जाए तो लॉकडाउन के बायस अब तक उन्हें भी तकरीबन 12% नुकसान जो है उनके मुताबिक दावा वो ये कर रहे हैं कि 12% हो चुका है। इसी दावे की बुनियाद पर इन कंपनियों ने हुकूमत से दीगर सेक्टर्स की तर्ज पर रिलीफ पैकेज का भी मुतालबा किया है। और हाल ही में सेलुलर कंपनियों के सरबराहों की जानिब से हुकूमत को लिखे गए एक खत में टैक्स में छूट देने के लिए अरबों रुपए का रिलीफ मांगा गया है। उस खत के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर से यूनिवर्सल सर्विसेज की मद में 100 अरब रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है, जिसमें 50% कमी की जाए, यह मुतालबा उन्होंने किया। इसी तरह मोबाइल फोन कार्ड पर रिचार्ज जो है वो 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, उसको खत्म करने की इस्तदा की गई है। और सबसे अहम जो कि बड़ा जायज मुतालबा है कि इंटरनेट डेटा पर टैक्स मुअत्तल करने का भी टेलीकॉम कंपनियों ने मुतालबा किया है। ताहम यही टेलीकॉम सेक्टर इस मुश्किल में घरों में मैसूर आवाम के लिए राहत का इस वक्त बाइस भी बना हुआ है, बन भी रहा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक घरों में बैठकर आवाम की जानिब से मोबाइल के इस्तेमाल में तकरीबन 70% इजाफा हुआ है। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स की मांग जो है वो भी बढ़ रही है। दुनिया के मुतअद्दिद शुबों में जो हैं कटौतियां हो रही हैं नौकरियों में बड़ी तेज़ी के साथ, इस शुबे में फ़िलहाल जो है वो इसमें इजाफा देखा गया है। अगर सिर्फ अमेज़ोन की बात की जाए, गुज़श्ता माह अमरीकी जो कंपनी अमेज़ोन, उन्होंने 1 लाख अफराद को मज़ीद नौकरियां दी हैं, जबकि मज़ीद 75,000 भर्तियों का भी उन्होंने फैसला किया है। निजी कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ साथ ऑनलाइन तालीम भी इस वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। ताहम इस हवाले से इंटरनेट स्पीड से मुतालिक मुसलसल शिकायत आ रही हैं। हमने भी अपने प्रोग्राम में बार बार इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाई। हाल ही में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स, खुसूसन ऐसे स्टूडेंट्स जो गांव में दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो कंटेंट है और इंटरनेट कनेक्शन है, काफ़ी सारे उनको इश्यूज दरपेश हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट सर्विस भी मौजूद नहीं है, कई ऐसे हैं जिनको काफ़ी ख़राब इंटरनेट सर्विस हासिल है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं ऐसे इलाकों में जहाँ लोड शेडिंग की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए काफ़ी दूर जाते हैं अपने घर से, यानी लॉकडाउन की सूरत हाल है ही नहीं ताकि उन्हें इंटरनेट मिल सके। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जानिब वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त 16.5 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं, जिसमें से 7.5 करोड़ 3G या 4G के सार्फिन हैं, और इनमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत भी है और ये मौका भी है। ताहम सार्फिन के इजाफे के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना भी लाजुम मलजूम होगा। 3G और 4G के बाद पाकिस्तान में अब 5G का आना जो है वो ज़रूरी हो चुका है। बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ टेलीकॉम की जो कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से फ़िलाही कामों और सार्फिन को मज़ीद सहूलतें देकर उनका एतमाद जीतने भी इस वक्त ये सुनहरी मौका है। सिर्फ बरतानिया की 14 कंपनियों ने नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS के मुलाजिमीन के लिए इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का मुआहदा किया है। आलमी कंपनी ऑरेंज की अगर बात की जाए, उन्होंने शुबा सेहत के लिए 8 मिलियन यूरो का फंड कायम किया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी सेलुलर कंपनियां इस मौके को भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। सार्फिन को फ्री सहूलतों की मद में 1.4 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। कंपनियों की जानिब से दीगर फलाही कोशिशों में भी हिस्सा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के कायम कंदा फंड में टेलीनॉर पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे। टेलीनॉर पाकिस्तान के CEO जनाब इरफान वहाब खान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आपसे सुनना चाहेंगे कि इस वक्त पहले तो ये बताइएगा कि बिजनेस के लिहाज से अभी आज तो वज़ीर आज़म साहब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता रिसेशन में चला जाएगा और ग्रोथ रेट हमारी माइनस चली जाएगी, तो जारी बात है उससे एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी उससे बढ़ेगी। आप टेलीकॉम में रहते हुए क्या देख रहे हैं फ्यूचर इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन बन रही है, कैसे उसको एनालाइज करेंगे?
جی عادل، دیکھیں یہ جو کرائسس ہے ہم جو کرونا کا، یہ صرف ایک ہیلتھ کا کرائسس نہیں ہے، یہ بہت بڑا اکنامک کرائسس کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے، اور اس میں جو بہت سے اندازے ہیں انکلوڈنگ IMF کا، ان کے مطابق پوری گلوبل GDP کے اندر کنٹریکشن ہوئے گی -3%، اور اسی طرح پاکستان کی GDP کے اندر بھی ٹریلینز کا نقصان کا تخمینہ ہے، اور یہ جو ہے یہ وی آر پارٹ آف obviously گلوبل ایکو سسٹم. سو بزنسز ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور دوسری انسرٹینٹی اس دفعہ پہلی دفعہ اس قسم کا کرائسس کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ صرف سپلائی سائڈ پہ ویکنس ہو رہی ہے بلکہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمپلیٹ ڈسٹرپشن ویریس بزنسز گلوبل لیول پہ ہے، اور پاکستان بھی ظاہر ہے اسی ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. تو ہم جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ایک تو سب سے پہلے جو صحت کے حوالے سے جو پینڈیمک ہے اس کی ریکوری یا ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، لیکن بزنس پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ مختلف تخمینے ہیں، جس میں 1 سال سے 2 سال تک اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو عرفان صاحب اس وقت جس پر ہم نے کافی 2-3 پروگرام بھی کیے، جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں بڑا مسئلہ ایک تو کنیکٹیوٹی کا آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور دوسرا کیا کوئی ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں کیا ان کو بھی تھوڑا سا ان اسٹوڈنٹس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اس وقت سچویشن وہی فیس کر رہا ہے جو ہماری اکانومی فیس کر رہی ہے، اور خدا نخواستہ ہم وہاں پہ بھی ڈکلائن سے بچنے کے لیے کیا ٹیلی کام کمپنیز کر سکتی ہیں when it comes to اسپیشلی کنیکٹیوٹی کے جو مسائل ہیں، ڈیٹا کے مسائل ہیں، بہت سے شہروں میں تو ابھی تک 3G بھی نہیں پہنچا، تو کیا مدد کر سکتے ہیں آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جہاں تک ہمارا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا تعلق ہے تو ہم بہت سی اقوام کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں، اور ہمارا جو فوکس ٹیکنالوجی کے اوپر یا ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ ماضی میں نہیں رہا، اور اب ایک کرائسس میں یہ چیزیں جو ہیں ویکنسز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. بہت سے ایسے اسکول اور ادارے جنہوں نے کبھی بھی آن لائن لرننگ کے اوپر فوکس نہیں کیا تھا، ظاہر ہے وہ اس طرح سے ریڈی نہیں ہے، نہ کانٹینٹ کے حوالے سے، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کے پاس وہ مواقع ہیں جو کہ ایڈوانس ممالک میں ہیں. سو ہمیں یہ ایز اے نیشن دیکھنا ہوگا کہ اس کرائسس کو کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ کئی ماہ تک رہ سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس دوران میں ہم نے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو تعلیم کے مواقع سے یہ وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں تک ٹیلی کام کمپنیز کا تعلق ہے تو ہمارا سب سے بڑا تو یہ ہے جی فوکس اس وقت کہ ہماری جو سروسز ہیں وہ سیملیس طریقے سے لاک ڈاؤن کے دوران بھی پورے ملک کے کونے کونے میں موجود رہیں اور سیملیسلی ہم اپنے صارفین تک، عوام تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹھیک ہے، تو عرفان صاحب اس میں اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں، وہ تو دیکھیں کوئی ایسے پیکیجز آپ نے دیے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی جو دور دراز علاقوں کے ہیں کہ وہ تھوڑا سا انہیں ڈیٹا سستا ملے، یا کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایجوکیشن ویب سائٹس جو ایکسیس میں آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، یا کوئی بھی ان پر جانا چاہے ان کو فی الحال 1-2 مہینوں کے لیے جو ہے وہ فری کر دیا جائے کہ اس میں ڈیٹا استعمال ہی نہ ہو اتنا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایک ابھی ہم نے کووڈ ریلیف ایفرٹس کا حصہ ہے ہمارا جو 1 ارب اور 60 کروڑ روپے کے ہم فنڈ مختص کر رہے ہیں، جس میں سروسز بھی ہیں اور ان کیش کنٹریبیوشن بھی ہے، اور اس کا بہت بڑا جو ایک فوکس ہوگا وہ آن لائن ایجوکیشن کے اوپر ہے. تو مثال کے طور پہ ہم ایک پارٹنرشپ ابھی ہم نے کی ہے جو کہ ورچوئل یونیورسٹی اور ڈیجی سکلز ہیں، جس میں تقریباً 10 ملین کے قریب اسٹوڈنٹس ابھی تک رجسٹرڈ ہیں، تقریباً 1/4 ایکٹیولی علم حاصل کر رہے ہیں، مختلف کورسز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ان سب کے لیے ہم نے جو سروسز ہیں یہ فری آف کاسٹ کر دی ہیں، اس کی ایپ اور اس کی ڈیٹا ایکسس. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ پیکیجز ہیں وہ ہم نئے اور مزید دے کے آ رہے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ہمارا ایک ویکلی ایزی کارڈ تھا جو کہ جس پہ ہم نے ہیوی ڈسکاؤنٹنگ کی ہے، جو 150 روپے کا ویکلی بنڈل تھا وہ 100 روپے پہ آ گیا. اس کے علاوہ لنکڈ ان جو کہ ایک پروفیشنل اپ سکلنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے جو بہت سے کورسز جو ہیں ایڈوانس لیول کے ری اسکل کے لیے جو لوگ ان امپلائی ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر. یہ بھی ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تو یہ بہت سے انیشیٹوز ہیں جو کہ ہم ایجوکیشن کے شعبے میں لے رہے ہیں اور متعارف کروا رہے ہیں.
ठीक है। अच्छा इरफान वाब साहब, एक सवाल जो मैं आपसे करना जा रहा हूँ, चूँकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और माशाल्लाह जिस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितनी तेज़ी से तरक्की की है टेलीनॉर ने, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं और यही मौका है उनके सीखने का, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस होंगे जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन्हें किस स्किल्स में जो है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो आप चूंकि इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं आपको ज़्यादा इल्म है, क्या वो चीज़ें हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक वो नहीं पढ़ाई जा रही लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट? जी बिल्कुल, देखें हम एक क्लॉक स्पीड एरा में रह रहे हैं जब चीज़ें बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, और आपने सुना होगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि नई स्किल्स के बारे में है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें रोबोटिक्स हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, डिजिटाइजेशन ज़्यादा होगी। सो ये जो स्किल सेट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इवन जो बैक एंड पे हमारा बीपीओ प्रोसेसेस हो रहा है, इसमें डिमांड, बिकॉज दुनिया जो है उसका फोकस ग्लोबलाइजेशन से शायद शिफ्ट हुए अप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई, जो चाइना में जो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी और मुल्कों ने रियलाइज किया कि उनका दारोमदार एक मुल्क पे नहीं हो सकता। सो बहुत सी लोकल इंटरवेंशंस होंगी और इनोवेशन होगी। सो हम बेसिकली बहुत तेजी के साथ नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे होंगे, जिसमें यह फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस जगह पे फिजिकली प्रेजेंट है। आप न्यूयॉर्क में, लंदन में या मैड्रिड में होना जरूरी नहीं है, आप मुल्तान और मर्दान में होकर भी वही काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये स्किल्स का एरिया जो है, इसी को मद्देनजर रखते हुए एज अ नेशन हमें मिलके ये प्लानिंग करनी होगी, एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करनी होगी कि हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस तरफ गाइड भी करें, कोच भी करें, मेंटर भी करें, उनको रिसोर्सेज भी दें, ये कोर्सेज का कैसे अवेलेबल होंगे, कहाँ पर एक्सेस होगी, और उनके लिए अफोर्डेबल भी बनाएं। इरफान वहाब खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।